اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ انعام آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 43 35 سے 43۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون۔ والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم۔ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى من قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون۔ گزشتہ صفحے پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے دو طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی۔ جھٹلانے والے رسول اللہ کو جھٹلا رہے تھے اور پیغمبر اکرم کو یہ غم تھا کہ یہ لوگ ہدایت کیوں قبول نہیں کرتے۔ تو پہلی تسلی یہ دی گئی کہ حبیب یہ آپ کو جو جھٹلا رہے ہیں تو یہ گویا خدا کو جھٹلا رہے ہیں۔ دوسری تسلی یہ دی گئی کہ آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے تھے ان کو بھی تکذیب یا جھٹلانے والوں کے انداز کا سامنا کرنا پڑا، تو انہوں نے صبر کیا اور ان کو اذیت دی گئی یہاں تک کہ ہماری نصرت ان تک پہنچی۔ اب یہاں پر تسلی کا تیسرا انداز ہے کہ جس کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر آپ پر ان کی روح گردانی بڑی شاخ ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو اگر آپ کے لیے ممکن ہے، اگر آپ کر سکیں تو یہ کر لیں کہ کوئی سرنگ زمین میں نکال لیجئے، أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا کوئی سیڑھی لگا لیجئے آسمان تک، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، اور اس طرح سے ان کے لیے کوئی معجزہ، کوئی نشانی لے کر آ جائیے۔ یعنی جو من پسند ان کی معجزوں کی فرمائش ہے، اگر وہ آپ پورا کرنا چاہتے ہیں اور آپ کر سکتے ہیں تو آپ کر لیجئے۔ یعنی یہاں پر سمجھایا ہی جا رہا ہے، جس کے لیے یہ کہا جائے گا کہ محبت کی باتیں ترش روئی کے انداز میں اور سخت لب و لہجوں میں ہوتی ہیں، لیکن ان میں مضمر ہوتی ہے شفقت و محبت۔
یہ دوسرے موقع پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ کہف میں پروردگار عالم نے یہ کہا کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کیا آپ اپنی جان دے دیں گے اس رنج میں کہ یہ لوگ اس قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ بنیادی طور پر جو معجزے کا فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ رسول کی رسالت کو اسٹیبلش کر دیا جائے. وہ اگر ایک مرتبہ اسٹیبلش ہو جائے تو پھر ان کے من پسند معجزات دکھانے کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اور یہ جسٹیفیکیشن اس لیے بھی نہیں ہے کہ اب یہ معجزات کا جو مسلسل مطالبہ ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف کھیل تماشے کے لیے ہو رہا ہے، ورنہ جس کو اگر ماننا ہوتا تو اس کے لیے ایک معجزہ بہت ہونا چاہیے تھا. چہ جائے کہ کئی معجزات اس کے سامنے پیش کر دیے گئے مگر پھر بھی وہ قبول نہیں کرنا چاہتا، تو یہ اس کے خبث باطن کی دلیل ہے. زبردستی ان سب کو مسلمان بنانا یہ مقصود نہیں ہے. جو یہاں پر آگے کہا گیا کہ لو شاء اللہ لجمعہم علی الہدی، کہ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، یعنی زبردستی، مگر وہ مقصود نہیں ہے. فلا تکونن من الجاہلین، تو ہرگز آپ وہ انداز اختیار نہ کریں جو بے خبر افراد کا انداز ہوتا ہے، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ پروردگار عالم کی پالیسی کیا ہے. پھر اس کے بعد چوتھا انداز تسلی دینے کا ہے کہ انما یستجیب الذین یسمعون، قبول بس وہی کرتے ہیں کہ جو سنتے ہیں. والموتى یبعثهم اللہ، اور جو مردے ہیں انہیں تو اللہ ہی جلائے گا یعنی زندہ کرے گا. ثم الیہ یرجعون، پھر وہ اسی کی طرف پلٹ کر جائیں گے. اس میں غور سے نہ سننے والوں کو فائدہ اٹھانے کی صلاحیت نہ ہونے میں مردوں سے تشبیہ دی گئی ہے. ظاہر ہے کہ یہ لوگ زندہ ہیں مگر ان کی حرکتیں جو ہیں وہ مردوں والی ہیں. تو یہ چار انداز تسلی کے ان آیتوں کے اندر پروردگار عالم نے اختیار کیے. پھر ان کا اعتراض جو مشرکین کا تھا اس کو نقل کیا. وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی معجزہ نازل کیوں نہیں ہوتا. اب یہ ان کی طرف سے جس کو کہا جائے کہ ہٹ دھرمی ہے کہ وہاں اتنے معجزے پیش کیے جا چکے ہیں کہ جو ایمان لانے کے لیے کافی ہیں، مگر ان کی یہی رٹ ہے کہ یہ معجزہ کیوں نہیں دکھاتے. اسی کا پیچھے جواب بھی دیا گیا. اور یہاں مزید کہا جا رہا ہے کہ قل، اے حبیب کہہ دیجئے، ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ، کہ یقیناً اللہ اس بات پر قادر ہے کہ معجزہ دکھائے. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، مگر ان میں کی اکثریت اس بات کو جانتی نہیں ہے. جیسے دوسرے مقام پر کہا بھی گیا کہ پھر اگر اس طرح کے فرمائشی معجزات دکھا دیے گئے تو پھر ذرا سی بھی مہلت نہیں دی جائے گی. آگے ارشاد ہوتا ہے وما من دابۃ فی الارض، زمین میں چلنے پھرنے والا کوئی ایسا نہیں ہے، ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور نہ ہی پروں سے اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا ہے، الا امم امثالکم، مگر یہ کہ تمہارے ہی جیسے مختلف اقسام کے. امم کا یہاں پہ لفظ مختلف اقسام کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی جو دوسرے چلنے والے پھرنے والے اور اسی طریقے سے دوسرے پرندے ہیں ان کے اور تمہارے درمیان بھی شباہت پائی جاتی ہے. ان کے اندر بھی جسمانی اعتبار سے عجیب و غریب خواص پائے جاتے ہیں، تمہارے اندر بھی جسمانی اعتبار سے عجیب و غریب خواص پائے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ بعض مفسرین تو اس حد تک بھی گئے، انہوں نے کہا کہ خود جو دوسرے زمین میں چلنے پھرنے والے جانور ہیں اور جو دوسرے پرندے ہیں ان کے اندر بھی چاہے لو لیول کی نچلی سطح کی مگر ادراک کی سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے. اور جس کی بہت ساری مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں کہ بہت سے جانوروں کو سدھایا جا سکتا ہے، ٹرین کیا جا سکتا ہے، اور بہت سے جانور جو ہیں وہ اپنے مالکوں کے لیے پیٹ کے طور پر ہوتے ہیں، پالتو ہوتے ہیں اور وہ ان سے محبت کرتے ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ کچھ نہ کچھ عقلی صلاحیتیں چاہے بہت لو لیول کی مگر ان کے اندر موجود ہوتی ہیں. تفسیر نمونہ کے اندر اس پر کافی بحث کی گئی ہے اور اس بات کو اسٹیبلش کیا ہے انہوں نے کہ بہت سے مفسرین اس بات کے قائل ہیں کہ خود جو پرندے اور دوسرے جانور ہیں کسی نہ کسی لیول کی تکلیف اور ذمہ داریاں ان کے لیے بھی ہیں اور اسی کے مطابق ان کا بھی حساب کتاب ہوگا، جو یہاں پر کہا بھی کیا آگے جا کر کہ ثم الی ربہم یحشرون، کہ ان کو بھی پروردگار کی طرف محشور کیا جائے گا. دوسرے مقام پر وحوش یعنی وحشی جانوروں کے لیے حشرت محشور ہونے کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہاں پر بھی یحشرون کا لفظ استعمال ہوا ہے. دوسری بات جو یہاں پر کہی گئی کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے تحریر میں کتاب میں کوئی چیز اٹھا نہیں رکھی یعنی کمی نہیں کی ہے. یہ جو یہاں پر کہا گیا بظاہر اس سے مراد
لوح محفوظ ہے، نوشتہ تقدیر۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے والذین کذبوا بآیاتنا، وہ جو ہماری آیتوں کا، نشانیوں کا کو جھٹلاتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، سمن و بکمن فی الظلمات، وہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں اندھیروں میں، یعنی نہ ان کے اندر سننے کی صلاحیت ہے، نہ ان میں بولنے کی صلاحیت ہے۔ من یشاء اللہ یضللہ، جسے اللہ چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جسے اللہ چاہتا ہے صراط مستقیم پر لگا دیتا ہے، صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ اس پر لگا دیتا ہے۔ مگر وہ کس کے لیے چاہتا ہے، یہ دوسرے مقامات پر واضح کر دیا گیا کہ یضل اللہ الظالمین، اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، یعنی ظلم پہلے ہوتا ہے، گمراہی خدا کی طرف سے اس کے نتیجے کے طور پر ہوتی ہے۔ اسی طرح ہدایت کے بارے میں کہا گیا کہ والذین اہتدوا زادہم ھدی، اور جو ہدایت حاصل کرتے ہیں ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مقام پر کہا گیا کہ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، جو اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے در پہ ہیں انہیں اللہ اس کے ذریعے سلامتی کی راہوں پر لگا دیتا ہے۔ آگے کی آیت کے اندر ارشاد ہوتا ہے قل ارأیتکم، اے حبیب کہیے کہ کیا تم نے دیکھا یعنی غور کیا، ان اتاکم عذاب اللہ، کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، او اتتکم الساعۃ، یا قیامت آ جائے، اغیر اللہ تدعون، تو کیا اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کو تم پکارو گے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، بل ایاہ تدعون، بلکہ اسی کو تم پکارو گے، فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، تو وہ اس آفت کو دور کر دے گا اگر تم اس کو پکارو گے، تو اگر وہ چاہے گا تو اس آفت کو دور کر دے گا۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور جس کو تم شریک کرتے ہو اس کو تم یقیناً بھول جاؤ گے۔ تو یہ یقیناً خدا کے مقابلے پر جن کو خدا کے ساتھ شریک بنایا جائے اس کے ساتھ تو انسان کی وہی کیفیت ہوگی۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے بہت سے قوموں کی طرف رسولوں کو بھیجا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، تو ان کو طرح طرح کی تکلیفوں میں گرفتار کیا، لعلہم یتضرعون، کہ شاید وہ تضرع و زاری کریں۔ یہ ایک فلسفہ بھی یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ زحمتیں، مشکلات، پریشانیوں کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو جھنجھوڑا جائے، بیدار کیا جائے تاکہ وہ خدا کی طرف رجوع کریں۔ پھر ارشاد ہوا فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، تو کیوں نہیں ایسا ہوا کہ جب ان کے اوپر تکلیف آئی، پریشانیاں آئیں تو وہ تضرع زاری کرتے، ولیکن قست قلوبہم، مگر یہ کہ مسئلہ یہ تھا کہ ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہوتی ہے کہ انسان اتنا سنگ دل ہو جائے کہ وہ خدا کی طرف کے ان سگنلز کو محسوس بھی نہ کر سکے، ریسیو نہ کر سکے اور اس کے مطابق رسپونڈ نہ کر سکے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے جو ان کے اعمال تھے ان کو مزین کر کے ان کے سامنے پیش کر دیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ برے اعمال بھی ان کو اچھے محسوس ہونے لگے۔ یہاں پر آیت نمبر 43 مکمل ہوئی اور یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔